ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 3 آیتیں 55 56 اور 57 تلاوت کرنے کا شرف حاصل. 155 156 اور 157 فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے، بشیء کسی چیز کے، خوف، والجوع اور بھوک کے ساتھ، ونقص اور کم کریں گے، من الاموال مال، والانفس اور جانیں، والثمرات اور پھل، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، اذا اصابتہم جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات من ربہم رحمتیں نازل ہوتی ہیں تیرے رب کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمتیں اور مہربانیاں، واولئک هم المہتدون اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو یہاں پر اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کی بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں یعنی 4 چیزیں بیان فرمائی. دنیاوی زندگی میں کن شکلوں میں آزمائش ہوگی، یہ پہلی. ان حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت کیا ہے. دوسری، صبر کرنے والے مصیبت کے وقت کیا کہتے ہیں، یہ 3. اور صبر کرنے والوں کو کیا صلہ ملتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر کے اس چیز کو اختیار کیا جائے جو اسے پسند ہو، خواہ نفوس اور ابدان پر گرا ہی کیوں نہ گزرے، وہ اچھا نام ہے. دوسرا یہ کہ اللہ ہی کے لیے اس چیز سے صبر کیا جائے جو اسے ناپسند ہو، یعنی خواہشات نفسان. اس کا تقاضا ہے کیوں نہ کریں. جو شخص صبر کی ان صورتوں کو اختیار کرے گا اس کا شمار ان صبر کرنے والوں میں ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ سلام کہے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا ضرور ہم آزمائیں گے، بشیء کسی چیز کا خوف دے کے. یہاں مفرد ہے اور جمع کے معنی میں ہے شے. مفرد کو کہ ایک شے، لیکن یہاں جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن پڑھا مفرد ہی گیا ہے. اب خوف یعنی دشمن کا خوف، جنگ اور گھبراہٹ. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تشریح ہے کہ خوف سے مراد ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. جو یعنی قحط سالی کے ساتھ. یہ حضرت ابن عباس امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یعنی بھوک سے مراد رمضان کے مہینے کی بھوک ہے. نقص من اموال کفار سے جنگ لڑنے کے ساتھ مال کم ہوں گے. بعض نے فرمایا مال کے ضیاع کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینا یہ مال لوگوں کے لیے. الانفس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاد میں قتل اور موت کے ساتھ ہم جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہاں نقص جان سے مراد جو ہے، انفس سے مراد وہ بیماریاں آنا. کبھی جیسے پچھلے دنوں کرونا آیا ہوا تھا تو یہ طرح طرح کی آسمانی بیماریاں ایسی نازل فرمانا، وبائی امراض. اسی طرح ثمرات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بچوں کی موت ہے.
اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں قبض تم روح ابن عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے، فرشتہ کہتے اللہ تیرے حکم سے کی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے اخذتم ثمرۃ قلبہ، تم نے میرے بندے کے دل کا ثمرہ اس سے لے لیا، یعنی ثمرہ سے مراد اولاد ہے۔ تو پھر بندے نے کیا کہا؟ تو وہ فرشتہ کہتا حامدہ واستراجا، تیری تعریف کی اور انا للہ کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو کر کہتا ہے اس کے لیے بہشت میں ایک خاص محل اور ایک جگہ بنا دو، اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ اس بندہ مومن کا انعام ہے۔ اس سے معلوم ہوا ثمرہ سے مراد اولاد بھی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبتل الرجل بقدر دینہ، آدمی کا امتحان اس کے دین کے مرتبہ کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر دین میں ایمان میں پختہ ہے اس قدر امتحان بھی کڑا ہوتا ہے، اور جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا امتحان بھی کمزور ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تفسیر کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے شدید اختلاف کیا ہے۔ تو یہ بھی صبر کی، آگے اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سنا وبشر الصابرین، تو صبر زندگی بن گیا۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی معصیت پر صبر کرنا، یہ مجاہد ہے جو یہ کرتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، جو اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے یہ آدمی ہے۔ یہ حضرت تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کی معصیت سے صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی قضا پر رضا کا وارث بنا دیتا ہے، یعنی وہ اللہ کی قضا پر ایسا منصب عطا فرماتے ہیں کہ ہر حال میں وہ اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اس کے جسم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ نے یہ منصب عطا فرما دیا کہ اب اس کے دل پر نہ بری چیزیں یعنی مسائل سن کر دل سکون میں رہے گا، محبوب چیزوں کے آنے سے بھی دل سکون میں رہے گا، کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ الصابر ہیں کون؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صبر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے۔ حضرت ابو علی سینا فرماتے ہیں صبر کی تعریف یہ ہے کہ تقدیر پر معترض نہ ہو۔ اور حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی مصیبت لاحق ہوئی پھر اس نے اپنی مصیبت کو یاد کیا پھر اس پر انا للہ پڑھا، اگرچہ اس مصیبت کا بہت سا عرصہ گزر چکا، یعنی بہت پہلے کوئی فوت ہوا، کو مصیبت آئی، اس نے اس پہ اب دوبارہ یاد آیا تو اب دوبارہ انا للہ پڑھا، تو اللہ وہ پہلی دفعہ جتنا صبر کرنے پہ اجر عطا فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ اتنا ہی صبر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال عجب ہے، اگر اسے خیر پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، انا للہ پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ سے اجر حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بعض و نصیحت کی باتیں فرمائی، پھر فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لیے دوزخ سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گے، یعنی وہ والدین کو جہنم سے بچا لیں گی۔ ایک عورت نے عرض کیا جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر اگر کسی کا ایک ہی بچہ فوت ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بلا شبہ ایک تو دور کی بات ادھورا بچہ بھی اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا لے جائے گا جہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اگر اس کی ماں نے اس کی موت پر ثواب کی امید پختہ کی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے
بیٹے کی جان کنی کا عالم تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے فوت ہو رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان اللہ ما اخذ وله ما آتا وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، بغیر بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے لیا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا فرمایا، ہر ایک کو اس کے نزدیک اجر مقرر ہے، لہذا صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا